أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. صدق اللہ العلی العظیم. اور جب ان سے کہا جائے یعنی منافقین سے، یہ آیتیں سے منافقین کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، اور جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں الناسو سے یا صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری و عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں. مسئلہ آمنو کما آمنا سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے، یعنی نیک لوگوں کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے. کون سا مذہب حق ہے؟ مذہب اہل سنت، کیونکہ اس میں صالحین کا اتباع ہے. مسئلہ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ نیک لوگوں سے وہ الگ ہیں، نیک لوگوں سے پھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صرف مذہب اہل سنت والجماعت کے اعتبار ہے، آج جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب گمراہ ہیں، باطل ہیں. مسئلہ بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ مقبول ہونے کی دلیل قرار دیا ہے. زندیق وہ ہے جو نبوت کا مقر ہو، شعائر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں. یہ بھی منافقوں میں داخل، زندیق بھی منافقوں میں داخل. تو جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ معاذ اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے. نیک لوگوں کو برا کہنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا طریقہ ہے. اور یہ باطل لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو حق پہ نہیں ہوتے وہ حق والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. روافض، آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں. روافض خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ کو، خوارج حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو، غیر مقلد ائمہ مجتہدین بالخصوص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہابیہ بکثرت اولیاء اللہ اور مقبولان بارگاہ الہی کو، مرزائی انبیاء سابقین تک کو، قرآنی چکڑالوی صحابہ و محدثین کو، نیچری تمام اکابر دین کو برا کہتے ہیں اور زبانیں تان دراز کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں. اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی ہے، یعنی وہ علماء جو دیندار ہیں، حق پر قائم ہیں، حق پہ رہ کر کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے تسلی ہے اس آیت کریمہ میں کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ
نہ ہوں، سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ یعنی یہ تسلی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اگر آج حق پر قائم رہنے کی وجہ سے یا دین کے کام کرنے کی وجہ سے تمہیں اگر لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے زمانے کے انبیاء کرام کو بھی برا بھلا کہا ہے، اولیاء کرام کو بھی برا بھلا کہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت کو تسلی دی کہ آپ اس میں رنجیدہ نہ ہوں۔ قرآن فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، سنتا ہے وہی احمق ہیں، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، تو جو ایمان لائے وہ بیوقوف نہیں، جو کہتے ہیں وہی حقیقت میں بیوقوف اور احمق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں۔ منافقین کی یہ بدزبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی، ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یہ تبرہ بازیاں اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے۔ یہ کہاں کرتے تھے؟ جو ان کی خاص محفلیں ہوتی تھی وہاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ ان کا جو دھوکہ دینا، فریب کاری کرنا آج کا دستور نہیں ہے۔ ان سے پہلے کے جو ان کے پرخا پردادا، دادا پردادا جو تھے، یہ سب بھی دھوکے باز اور فریب کار تھے کہ مسلمانوں کو فریب دے کر اور دھوکہ دے کر کے ان کو گمراہ کرتے تھے۔ لہٰذا آج کے بھی جو بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، باطل فرقے والے، خواہ وہابیہ ہوں، دیوبندیہ ہوں، غیر مقلد ہوں، قادیانی ہوں، مودودی ہوں، چکڑالوی ہوں، جماعت اسلامی کے ماننے والے ہوں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فریب کار ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، لہٰذا کہ دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہی ان کی منافقانہ چال تھی، جب مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، اپنے شیطانوں سے مراد یعنی اپنے سرداروں سے جب ملتے ہیں کفاروں کے، تو کیا کہتے تھے؟ تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض براہ فریب و استہزاء اس لیے ہے کہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ یعنی مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ تاکہ ان کے راز کی باتیں ہم لے لیں اور اس کے بعد میں اپنے سرداروں کے پاس سمجھا کر کے بتائیں کہ ہاں ایسا ایسا مسلمان کرنا چاہتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ان کے اندر ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کے اندر فساد برپا کریں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، یعنی تنہائی میں جائیں، تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے پاس جانا معاذ اللہ کیا کہتے تھے وہ؟ یعنی ہم یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، یعنی اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا۔ اللہ، یعنی اسلام کا اظہار کس کے طور پر کیا؟ ہنسی مذاق کے طور پہ کیا۔ یہ اسلام کا انکار ہوا۔ مسئلہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کفر ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کسی بات کو آپ ہلکا سمجھ لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، اور ایسا شخص کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔